دوستو آج لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی نے پپا کو بستر لے کے چھت پہ چلے آتے ہیں، تو سنبھال، تو نے پیدا کیا ہے، تو سنبھال، میں تو چلا دوسرے کمرے۔ ماں بیچاری ہوتی ہے۔ بشارت دینا چاہتا ہوں کہ میرے مریدوں، میرا سایہ تمہارے اوپر ایسے ہی ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ میرا مرید کہیں پر نہیں رہے، مجھے جب محبت عروج پر ہوتی ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ عروج پر ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ چاہتی ہے کہ جس سے ہماری محبت ہے اس کا دیدار ہو جائے۔ ایسا ہے کہ آپ کا بیٹا دبئی میں کمانے کے لیے گیا، بے قراری بڑھ گئی، بیٹے کی محبت دل میں انگڑائیاں لگنے لگی، واٹس ایپ نکالا یا ایمو کے ذریعے آپ نے بیٹے کو ویڈیو کالنگ کی، بتائیے آپ کے دل کو قرار ملے گا کہ نہیں؟ انصاف سے بتائیے، ملے۔ کسی کے دل میں بیوی کی محبت انگڑائی، بیوی کو دیکھ لیا اس کے دل کو قرار ملا۔ ورنہ آج تو کتنے مجنون گھومتے پھرتے ہیں، صرف یہی کہ محبوب کا دیدار ہو جائے۔ محبوب کا دیدار ہوا، ان کے اس بھڑکتے ہوئے دل کو جو بھڑک رہا ہے قرار مل جاتا ہے۔ بات صحیح؟ اللہ نے دل دیا، اللہ نے محبت دی، اللہ نے مظاہر محبت دی۔ ماں کی محبت دل میں پیدا ہوئی، بے قراری پیدا ہوئی، بے اطمینانی ہوئی، ماں کو دیکھا دل کو قرار ہو گیا۔ بیوی کی محبت نے لڑائی، بیوی کو دیکھا قرار مل گیا۔ بیٹے کی محبت دل میں انگڑائی، بیٹے کو دیکھا قرار مل گیا۔ دوست کی محبت دل میں جذبات کے ہلچولے کھلا رہی تھی، دوست کو دیکھا دل کو قرار مل گیا۔ اس لیے کہ چاہت کا یہ مزاج ہے، محبت کا یہ مزاج ہے کہ جب تک وہ اپنے محبوب کو دیکھے نا تب تک اس چاہت کو قرار نہیں ہوتا۔ محبوب کو دیکھا قرار مل گیا۔ بات صحیح؟ آپ کو پوچھواتے جا رہا ہوں، ٹھیک۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس دل میں بیوی کی محبت، اس دل میں ماں کی محبت، اس دل میں بھائی بیٹے رشتے دار ناطے دار دوست احباب سب کی محبت، اسی دل میں تو خدا کی بھی محبت ہے۔ اگر جو جس طرف میں آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں، کوئی الگ سے دل تو ہے نہیں، یہی دل ہے۔ اسی دل میں دنیا کی محبت، اسی دل میں ماں کی محبت، اسی دل میں بہن کی محبت، اسی دل میں بیوی کی محبت، اسی دل میں بیوی کی محبت، اسی دل میں رسول کی محبت، اسی دل میں اللہ کی بھی محبت ہے کہ الگ کوئی دل ہے نہیں۔ اب یہ قاعدہ ہے کہ محبت محبوب کو دیکھنا چاہتی ہے۔ کوئی توجہ، محبت کیا چاہتی ہے؟ جب تک اپنے محبوب کو نہ دیکھے تب تک دل کو قرار نہیں، تب تک چاہت کو سکون۔ ماں کی محبت تھی، ماں کو دیکھا قرار، باپ کی محبت، باپ کو دیکھا قرار، پیر کی محبت، پیر کو دیکھا قرار۔ اللہ کی بھی محبت اسی دل میں ہے کہ یہ دل بار بار کہتا ہے اے رب، جب تو نے دل دیا، جب تو نے چاہت دی تو اس چاہت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس کی محبت ہو اس کا دیدار ہو۔
نہیں سمجھے؟ جب اسی دل میں ماں باپ رشتے دار احباب پیر فقیر ساری محبت اسی دل میں، اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ دل کو قرار محبوب کو دیکھنے کے بعد ملتا ہے، اور سب سے زیادہ محبت کے لائق ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اس دل میں تیری محبت کی لگن ہے، اس دل میں تیری چاہت کی لگن ہے، مگر دل کا معاملہ عجیب ہے۔ دل تو چاہتا ہے تیرا دیدار کرے، دل تو چاہتا ہے تجھے دیکھیں، جب تک تجھے دیکھیں گے نہیں، جب تک تجھے نگاہیں دیکھیں گی نہیں، تب تک میرے دل کو قرار نہیں ہوگا۔ اے رب میرے دل کو قرار کیسے ہو، میری چاہت کی آگ ٹھنڈی کیسے ہو، میرے دل کو اطمینان کیسے ہو؟ رب نے کہا سن، میں واجب تو ممکن، میں خدا تو بندہ، میں معبود تو عابد، میں بے انتہا تو انتہا والا، میں لباس سے پاک تو لباس والا، میں نظروں میں آنے والا نہیں۔ اگر تو نظروں میں آنے والا نہیں، اگر تو دکھنے والا نہیں، تو یہ دل میں محبت کی آگ بھڑکائی کیوں؟ کیوں دی محبت؟ دل تو نے ہی دیا، محبت تو نے ہی پیدا کی، اور قرآن میں تو نے ہی کہا للذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار سے کرتے ہیں۔ تو جب سب سے زیادہ محبت تیری اس دل میں، تو سب سے زیادہ طلب بھی تیری ہوگی، سب سے زیادہ طلب بھی۔ اے رب تیری لگن لگ چکی ہے، محبت پیدا ہو چکی ہے، چاہت کی آگ لگ چکی ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، ایک کام کر۔ اب بندہ خوش ہو گیا، چلو رب کی طرف سے پیغام آ گیا، رب دکھنے والا ہے، رب ملنے والا ہے، رب اپنے جنوں کو دکھانے والا ہے، رب زیارت کرنے والا ہے۔ اب دل اور دھڑک رہا ہے کہ محبوب حقیقی کا دیدار ہونے والا ہے۔ اے رب کیا کرے، کیسے تیرا دیدار ہوگا؟ کہا جا وضو کر۔ کیا کر؟ وضو کر۔ گئے جلدی سے وضو کیا، کہا رب کیا کرے؟ کہا نماز پڑھ۔ کیا کر؟ تبھی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ سمجھ لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے جلدی سے وضو کیا، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ دیا، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی۔ اب اللہ کا دیدار ہوگا، اب اللہ دکھے گا، اب اللہ کی زیارت ہوگی۔ سجدے میں چلے گئے، اللہ دکھ ہی نہیں رہا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں گئے، پھر تشہد پڑھ لیا۔ تو نے کہا تھا نماز پڑھ، نماز میں تیرا دیدار ہوگا، اور اسی منظر کو علامہ اقبال نے بڑے اچھی طریقے سے منظر کشی کی ہے۔ اے حقیقت منتظر، اے حقیقت منتظر، آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ میں سجدہ کر رہا ہوں تیرا دیدار، اب سجدہ بھی کر لیا، نماز بھی پڑھ لی، مگر اللہ کا دیدار۔ اب جو دل میں آگ لگی تھی اور بڑھ گئی، اور بڑھ گئی، کہا رب تیرا دیدار۔ کہا چلو دیدار کرنا چاہتا تو کام کر، پیسہ پانی ہے، کام ہے، کہا چلے یار، کیونکہ محبوب کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے
کہ اگر محبوب نظر نہ آئے تو محبوب کی گلیوں کو بھی دیکھ لیا جائے، محبوب کے گھر کو بھی دیکھ لیا جائے، محبوب کے در کو بھی دیکھ لیا جائے، تو بھی عاشقوں کے عشق کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جلدی سے عمرے کی تیاری کی، اللہ نے کہا میرے گھر کو دیکھ لو، آپ نے گھر کو دیکھا تو آپ کے دل کو خراب ہے، مگر غریب نے کہا، اور یہ دل میں محبت تو ایک بار ہوتی نہیں کہ ہر بار عمرہ کرنے جائیں گے، دل ہے، محبت ہے، کبھی بھی آ گئی۔ غریب کی بھی دل میں محبت ہوتی ہے، غریب کہاں جائے؟ تو اللہ نے کہا دیکھ، پوری توجہ، اب جو جس نقطے کے لیے میں نے یہ ساری بات کہی ہے، کہا رب نے کہا تو دیدار میرا نہیں کر سکتا، مگر ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے تو دیدار کر لے گا تیرے دل کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا دیکھ، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں دیکھ سکتا۔ کہا یہ بتا تو سورج کو دیکھ سکتا ہے؟ آپ لوگ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی ہے؟ بولیے ہاں یا نہیں، بولیے نہیں۔ لیکن اگر سورج کو کوئی دیکھنا چاہے، دیکھ تو نہیں سکتے مگر دیکھنا چاہے، تو سائنسدانوں نے ایک طریقہ بتایا کہ میرر لیں گے، آئینہ لیں گے۔ کیا لیں گے؟ آئینہ۔ آئینہ سمجھتے ہیں؟ میرر۔ ایسے ہم نے آئینے کو رکھ دیا، چوتھے آسمان پہ سورج چمک رہا۔ اب اس آئینے میں جو چیز نظر آ رہی ہے یہ سورج ہے یا کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ سورج تو چوتھے آسمان پہ، سورج کہاں ہے؟ چوتھے آسمان۔ اس آئینے میں کیا ہے؟ سورج کا جلوہ، سورج کا عکس ہے۔ لیکن جو چوتھے آسمان پہ تھا اس آئینے میں نظر آیا کہ نہیں؟ جو چوتھے آسمان پہ تھا، جو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر آئینے میں یہ سورج کو تمہاری آنکھیں کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ سکتی۔ اس آئینے کے بغل میں ایک آئینہ اور رکھا، اسی سے متصل۔ اس آئینے کے بغل میں ایک آئینہ اور رکھا، 4 آئینے رکھے، 5 آئینے رکھے، 6 آئینے رکھے، 50 آئینے رکھے۔ سورج آسمان پہ ایک چمک رہا ہے، مگر ایک آئینے سے ہوتا ہوا سورج 50 آئینے میں نظر آ رہا ہے۔ سورج ایک آئینے سے ہوتا ہوا وہ 50 آئینے میں نظر آ رہا ہے۔ سمجھے کیا؟ یہی تو اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے۔ ہماری آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، ارے جب اس کے بنائے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ سکتی تو یہ آنکھیں خدا کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ تو خدا نے اپنا دیدار کرانے کے لیے اپنی ذات و صفات کے جمال و جلال کا مظہر کا ایک آئینہ، آئینے مصطفیٰ بنایا۔ ایک آئینہ، آئینے مصطفیٰ بنایا، اور آئینے مصطفیٰ جب بنا تو نبی نے اپنے بغل میں صدیق اکبر کا آئینہ، صدیق اکبر کے بغل میں فاروق اعظم کا آئینہ، فاروق اعظم کے بغل میں عثمان غنی کا آئینہ، عثمان غنی کے بغل میں مولا علی کا آئینہ، امام حسن کا آئینہ، امام حسین کا آئینہ۔ یہ آئینے کے سلسلے رکے نہیں۔ ایک آئینہ بغداد میں نصب ہوا، ایک آئینہ اجمیر میں نصب ہوا، ایک آئینہ دہلی میں نصب ہوا،
ایک آئینہ کلیئر میں نصب ہوا، ایک آئینہ مگن پور میں نصب ہوا، ایک آئینہ مہارا میں نصب ہوا، ایک آئینہ دیوا میں نصب ہوا، ایک آئینہ ٹیچوچے میں نصب ہوا۔ ارے لوگوں نے سمجھا یہ جلوہ غوث اعظم ہے، لوگوں نے سمجھا یہ جلوہ غریب نواز ہے، لوگوں نے یہ سمجھا یہ جلوہ وارث پاک ہے، مگر جب اندر کی نگاہ ڈالی تو در حقیقت اس میں جلوہ مصطفیٰ تھا اور آئینے مصطفیٰ میں جلوہ خدا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب تم بزرگوں کی آستانے پہ جاتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں بزرگ کے آستانے پہ گئے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں اللہ والوں کے آستانے پہ گئے ہیں، در حقیقت وہ آستانے آئینہ ہے اللہ رب العزت کے ذات و صفات کا، جو مصطفیٰ جان رحمت کے آئینے سے ہوتا ہوا ان کے آستانوں سے وہ جلوہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور دل تو محبوب کو جو دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ نے ایک ترکیب بتا دی، ایک ترکیب بتا دی کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا مگر جو میرے قریب ہیں ان کو تو دیکھ لے گویا کہ تو نے مجھے دیکھ لیا۔ مگر یہ عشق، یہ محبت بڑی عجیب، یہ چاہت بڑی عجیب چیز ہے۔ محبوب کو اگر دیکھ نہ پائے تو محبوب کی آواز بھی سن لے تو بھی دل کو قرار مل جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جو لوگ ویڈیو کالنگ نہیں کر پاتے تو کیا وائس کالنگ سے ان کو قرار نہیں ملتا؟ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ رات کو بتیاتے رہتے، ویڈیو کالنگ کا موقع نہیں مل پاتا، تب بھی ان کو قرار ہو جاتا ہے، رات گزر جاتی۔ تو محبت اگر دیکھے نا تو سن بھی لے محبوب کی آواز کو تب بھی اس کے دل کو قرار مل جائے۔ ایک بزرگ تھے حضرت میاں محمد، کیا نام تھا؟ میاں، پاکستان کے بہت مشہور بزرگ، یہ مستجاب الدعوات والی تھے، یعنی جو بھی دعا مانگتے تھے کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، پوری کر دیتا۔ اتنے اللہ کی بارگاہ میں محبوب تھے، خلق خدا کی بھیڑ، کسی کو بچہ نہیں ہے، کسی کی دکان نہیں چل رہی ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی قرضدار ہے، سب آتے حضور آپ اللہ سے دعا کیجیے میری پریشانی دور ہو جائے۔ میاں محمد ہاتھ اٹھاتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ فلاں آیا ہوا ہے، بڑا پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرما دے، اللہ جو ہے اس کی پریشانی دور کر دے۔ مگر پرابلم یہ تھی کہ حضرت میاں محمد خود بیمار رہتے، خود بیمار رہتے اور ان کو بار بار کھانسی آتی، بار بار کھانسی آتی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف والدہ تھی، تو والدہ نے بار بار کہا بیٹا تو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تو اپنے لیے کیوں نہیں دعا کرتا؟ اپنے لیے دعا کر لے تاکہ تیری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو حضرت میاں محمد بات آتی اور ٹال جاتی، مگر ماں کا دل جو ہے وہ ماں کا دل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ بیمار ہو جائے، خاص طور سے کھانسی آنے لگے رات میں، تو ابا تو بستر لے کے چھت پہ چلے جاتے ہیں، تو سنبھال، تو نے پیدا کیا ہے تو سنبھال، میں تو چلا دوسرے کمرے میں۔ ماں بیچاری ہوتی ہے وہ کروٹ بدل کر کے اگر کھانسی آتی ہے شہد پلاتی ہے، ادرک کھلاتی ہے،
رات بھر جب تک اس کی کھانسی رک نہیں جاتی تب تک ماں کو قرار اور ماں کو چین نہیں آتا. صحیح کہ نہیں؟ ابا تو بھاگ لیتے کیا تم نے اسٹیل کھلائی تھی نا تبھی تو کھانس رہا ہے یہی. لیکن ماں چھپاتی بھی ہے اور رات میں علاج بھی کرتی ہے تاکہ بیٹے کی تکلیف دور ہو جائے. تب جا کر کے ماں کے دل کو قرار و سکون ملتا ہے اور وہ نیند میں آتی ہے. اب یہ ماں تھی رات میں کھانستے تھے. اب رات میں کھانستا ماں کو بڑا عجیب لگتا تھا. رات میں کھانستا ہے یہ بڑا عجیب ہے. کہیں دوا بھی نہیں لے جاتا, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, حکیم کے پاس نہیں جاتا. ایک دن پھر کہا میاں محمد بیٹا میری بات مان لو, کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ, کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے. میاں محمد پھر بہانہ کرتے. اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب سیدھے راستے سے انگلی نہیں نکلے گی, اب ٹیڑھے راستے سے نکالوں گی. جو سائلوں کی قطار تھی آپ کی اماں نے نقاب پہنا, چہرہ چھپایا اور لائن میں لگ گئی. جب ان کا نمبر آیا کہا بول ماں کیا بات ہے. کہا بیٹا میرا ایک بیٹا ہے. کہا میرا ایک بیٹا ہے, بیمار رہتا ہے, کھانسی آتی ہے, میں بہت پریشان ہوں. سنا ہے کہ آپ دعا کر دیتے ہو تو بیماری دور ہو جاتی ہے, تو آپ اپنے اللہ سے دعا کر دو تاکہ میرے بچے کی بیماری دور ہو جائے. میاں محمد نے ہاتھ اٹھایا, کہے اللہ یہ مائی بہت پریشان ہے, بڑی دکھ میں ہے, بڑی چنتا میں ہے. مولا اس بچے اس ماں کی پریشانی جو اس کے بچے کی کھانسی آتی ہے دور فرما دے. ماں چلی گئی, رات ہوئی, میاں محمد کی کھانسی غائب. میاں محمد کی کھانسی. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ کچھ اور. اب پوری توجہ, کھانسی غائب ہوئی تو خوش ہونا چاہیے کہ چلو میری کھانسی ختم ہو گئی. رات بھر میاں محمد بے خلا. فجر کا وقت آیا, اپنی ماں کے پاس گئے. کہا امی جان ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اس کا جواب دے دیجیے. ہاں بیٹا کیا بات ہے. ایک بات بتائیے, آج جو لائن میں ایک عورت آئی تھی اور اپنے بیٹے کے کھانسی کے لیے اس نے دعا کروایا تھا, امی جان صحیح بتاؤ وہ تم تھے؟ کہا بیٹا میں کیا کرتی, جب تو مان ہی نہیں رہا تھا تو میں نے یہ طریقہ نکالا, میں نے یہ راستہ نکالا. تو اس نے میاں محمد دیکھا ماں تو نے صحیح نہیں کیا. توجہ ماں تو نے صحیح نہیں کیا, تو کچھ بھی کر لیتی, وہ سب برداشت تھا, مگر ماں جو تو نے یہ کیا ہے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. ماں سوچ میں پڑ گئی, بیٹا میں ماں ہوں, میں نے تیرے بھلے کے لیے کیا اور تو کہتا ہے کہ اچھا نہیں کیا. بیٹا بات کیا ہے, تو ناراض کیوں ہو رہا, تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے, تو درد سے کرا کیوں رہا, تو بے چین کیوں ہے. تو حضرت میاں محمد نے جواب دیا, ماں بات یہ ہے کہ جب مجھے کھانسی آتی تھی تو رات کے آخری پہر میں میرا پروردگار مجھ سے پوچھتا تھا میاں محمد تیرا حال کیسا ہے. آج رات آئی کھانسی نہیں آئی, میرے رب نے میرا حال نہیں پوچھا. ماں جو لذت خدا کے کلام کو سننے میں تھی وہ مصیبتوں کو برداشت کرنے میں نہیں. ہزاروں مصیبتیں برداشت, کھانسی برداشت, بیماریاں برداشت, مگر جب خدا ایک بار کلام سنوا لیتا تھا تو سارے درد دور ہو جاتے تھے, سارے غم دور ہو جایا کرتے تھے. سب مل کے بولے بھائی حسینیت, حسینیت, روز کا دامن
سبحان اللہ. آپ دیکھیں دل میں محبت ہے. جو قرار محبوب کو دیکھنے میں محبوب کو سننے میں ملتا ہے بڑی سے بڑی تکلیفیں گوارے. اسی لیے کربلا میں حسین نے ہر تکلیف برداشت کر لی. میرے آقا حسین علیہ السلام نے خاندان کو اٹھا دیا, علی اصغر کی قربانی برداشت کر لی, پورا کنبہ لٹا دیا, صرف اس لیے کہ خدا کی رضا اس قربانی میں ہے, اس مثال میں ہے. حسین نے سب کچھ قربان. تو دیدار میں جو مزہ ہے, میری بات آپ سمجھ رہے کہ نہیں بولیے؟ ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم, آپ کو پتا ہے میں واقعی کی طرف نہیں جاؤں گا. بار بار کہتے ہیں رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے, تو مجھے دکھا دے. لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. قرآن میں پورا واقعہ ہے کہ رب نے اپنی تجلی, اپنی وہ بھی پوری تجلی نہیں, اپنی تجلی کا ایک حصہ دور پہ ڈالا. دور ریزہ ریزہ ہو گیا, اور جو دور پہ اس کی چمک ریفلیکشن ہوا وہ حضرت موسیٰ نے دیکھا. تجلی نہیں دیکھی, تجلی دور پر پڑی, ریفلیکٹ ہوئی. اس ریفلیکشن کو موسیٰ نے دیکھا. موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. ہوش آیا تو 40 میل کی دوری پر کالے پتھر پر کالی چینٹی بھی اب حضرت موسیٰ کو نظر آنے لگی. اب حضرت موسیٰ کی آنکھ ایسی ہو گئی کہ اگر حضرت موسیٰ کی آنکھ کو کوئی دیکھ لیتا تو اس کی آنکھوں کا نور چلا جاتا. تو جب وہ دور کے جلوے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ نے پٹی باندھی, دونوں آنکھوں میں پٹی باندھی. پٹی باندھ کر کے گھر آئے. گھر جب پہنچے تو بی بی نے کہا موسیٰ یہ کیا, آنکھوں میں پٹی لگا کے آئے کیوں ہو؟ کہا شریک حیات بات یہ ہے کہ آج میں نے رب کے جلوے کا عکس جو پہاڑ پر پڑا میری آنکھوں نے دیکھا, اور اس کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی میری آنکھ کو دیکھ لے تو آنکھ والا بھی اندھا ہو جائے. میں نے اپنی آنکھوں کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ لوگ اندھے نہ ہو. تو بیوی ضد کرنے لگتی ہے, ہوتا ہے نا, چاہے نقصان ہو چاہے فائدہ ہو دکھاؤ. میاں جتنا روکیں گے بیوی وہ کبھی کہیں گے دکھاؤ. حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو مت دیکھو, تمہاری آنکھ چلی جائے گی, اس کو تو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہو. بیوی بھی چالاک تھی, عقل مند تھی. کہ موسیٰ اللہ نے 2 آنکھیں دی, اللہ نے 2 آنکھیں دی. ایک بند کر لوں گی, ایک سے دیکھوں گی, ایک چلی گئی کوئی بات نہیں, ایک تو رہے گی. اب بیوی کی جب ضد ہوئی تو کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے چہرے سے نقاب اور آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا. اب پوری طرح جیسے ہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بیوی نے حضرت موسیٰ کی آنکھ کو دیکھا, فوراً ان کی ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی. جب آنکھ کی روشنی چلی گئی تو کوئی اور بیوی ہوتی ہے, اللہ موسیٰ میری آنکھ گئی. مگر حضرت موسیٰ کی بیوی نے کیا جواب دیا؟ توجہ, اے موسیٰ میری ایک آنکھ کی روشنی گئی, کوئی بات نہیں, پھر آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ, آنکھوں سے پردہ ہٹاؤ. یہ آنکھ بھی اس جلوے کو دیکھنا چاہتی ہے. اگر اللہ 1000 آنکھیں بھی دے تو جو جلوہ تیری آنکھوں نے دیکھا ہے 1000 آنکھیں بھی اس رب کے جلوے پر قربان ہے.
आप देखिए ये क्यों है, क्योंकि जिन्हें अपने रब से प्यार होता है, जिन्हें अपने परवरदिगार से प्यार होता है, जो ईमान वाले होते हैं, जिनके दिल उस मोहब्बत में अंगड़ाई लेते हैं, तो उनका नक्शा ही अजब होता है कि वो रब के दीदार में तड़पते रहते हैं। अगर रब नजर नहीं आता तो रब की तजल्लियात की बरसात जहां भी होती है, ये ईमान वाले गली गली पूछा पूछा उन दरगाहों उन आस्थानों पे जाते हैं ताकि इनके दिल को करार मिल जाए। के साथ गौसे आजम से मांगोगे तो मेरा गौस तुम्हें जरूर अता है। अब उसे दिया रसूल हुसैनिये जश्न गाली शरीफ, जश्न गाली शरीफ, गौस का दामन, खाजा का दामन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी बुजुर्गों का फैजान मिलेगा। आज हमारे और आपकी भी खुशी की बात है कि आज देखा आपने सैयदा ज़ैनब एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से बच्चियों को तोहफा भी दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो औलिया इकराम का पैगाम इंसानियत का था, और इंसानियत का पैगाम ये था कि वो मजहब नहीं देखते, वो मिल्लत नहीं देखते, वो मशरब नहीं देखते, बल्कि वो इंसानियत का दर्द देखते। आज सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने ये बता दिया कि हम उस सैयदा ज़ैनब की चौखट पे पलने वाले लोग हैं और खैरात बांटने वाले लोग हैं कि यहाँ पर हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, सबको इल्म से आरासा और पैरासा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन को आम कीजिए, समाज में इंसानियत, भाईचारगी और मोहब्बत को आम कीजिए, नफरतों को मिटाइए, मोहब्बत को आम कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आज जो इस महफिल का क़याम हुआ है हुजूर गौसे आज़म की याद में, उसे कबूल फरमाए और आपका आना, हमारा बोलना, सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कबूल मकबूल हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।